الحمد لله الذي كفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبنا وحبيب ربنا الأعلى خاتم الأنبياء إمام الرسل والأنبياء سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله أهل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد یہ ادارہ مجھے بتایا گیا کہ علامہ مفتی غلام فرید ہزاروی رحمہ اللہ تعالی نے قائم کیا تھا، بعد میں ان کے اخلاف یا جانشین یا سکسیسر اسے اس نہج پہ چلا نہ سکے، تو اب علامہ ڈاکٹر مفتی ابو بکر صدیق زید مجدہ نے اس کو چلانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کے بانی کے لیے اس ادارے کی خدمات کو تا قیامت صدقہ جاریہ فرمائے، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب اسے جدید انداز سے اعلیٰ معیار پر اس کو ایک ماڈل ادارے کے طور پر چلائیں۔ ہمارے جو علماء تشریف فرما ہیں، صاحبزادہ محمد صفوت اللہ نقشبندی صاحب، صاحبزادہ قاری خالد محمود کیلانی صاحب، علامہ قاری محمد اکرام اللہ کیلانی صاحب، علامہ عبد المجید کیلانی صاحب اور دیگر لائق صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، خطباء ملت، مدرسین کرام، اور ہمارے کاروباری طبقے کے جو حضرات ہیں، رانا زاہد اقبال صاحب، یہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہیں جی، تو اس کے علاوہ جو بزنس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ انہوں نے اس کا نام تربیتی سیشن قرار دیا ہے، یہاں کے اساتذہ اور طلباء بھی میرے مخاطبین ہیں، تو یہ ہم ایک طرح سے خود کلامی کر رہے ہیں، اپنا جائزہ ہم نے لینا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے
کوئی اسٹیپسل مل جائے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان جتنا اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ ہے اتنا کوئی اور نہیں ہے، خواہ وہ اپنی ناکامیوں کے لیے کتنے ہی عذر کیوں نہ تراشتا رہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں کی جڑیں اس کی ذات میں ہیں۔ یہ ذات فرد کی بھی ہوتی ہے، یہ ذات ایک کمیونٹی اور ایک طبقے کی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اجتماعی طور پر بات کریں گے اور آپ سب میرے مخاطب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان اداروں کی ضرورت کیا ہے، آیا ان کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی صنعت کو، حرفت کو، تجارت کو، زراعت کو، ملازمت کو، کاروبار کو تج کر چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام شعبۂ حیات بھی انسانی معاشرے کی ضرورت ہیں، ہماری اجتماعی ضرورت ہیں، اس لیے ان کو بھی اپنی اپنی جگہ قائم بھی رہنا چاہیے، جاری بھی رہنا چاہیے، ترقی بھی اس کو ملنی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، اگر سب کے سب with all devotion and dedication اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر فرقے، ہر علاقے، ہر قبیلے، ہر بستی میں سے ایک جماعت، ایک طائفہ، ایک گروہ نکلے، اپنے آپ کو فل ٹائم دین کے لیے وقف کرے۔ کیوں؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، یعنی فرمایا کہ تاکہ نعت خوان بن جائیں، قوال بن جائیں، عالم بن جائیں، بد عمل اور بے عمل پیر بن جائیں۔ فرمایا کہ ان کی ضرورت میرا رب فرماتا ہے میرے دین کو نہیں ہے، یہ تو خود رو ہیں۔ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، ضرورت یہ ہے کہ وہ دین کے فقیہ بن جائیں، ضرورت یہ ہے کہ وہ دین کے ماہر، دین کے اسپیشلسٹ، دین کے مفسر، محدث بن جائیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اشتہار دیں، ایک ہمیں FRCS سرجن چاہیے یا فزیشین چاہیے، اور ایک ہمیں کمپیٹنٹ شیخ الحدیث بالتفسیر چاہیے، تو آپ کو ڈاکٹروں کی درخواستیں زیادہ آئیں گی
ایک کمپیٹنٹ اور اہل عالم کی درخواستیں کم ملیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس شعبے میں رجال کار کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ عالم بن کر، فقیہ بن کر، مفسر بن کر واپس اپنی قوم میں، برادری میں، قبیلے میں، علاقے میں جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، لَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ تب قرآن نے بتایا کہ فقیہ کی ضرورت ہے۔ تو فقیہ اور مفسر اور محدث جس انڈسٹری میں پیدا ہوتے ہیں وہ یہ مدارس ہیں۔ ہمارے ہاں یونیورسٹیاں ہیں، اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ بھی ہے، عربک کا بھی ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ ہمیں بلایا گیا کہ آپ پیغام پاکستان کے لیے لکھ کر دیں، تو ہم نے کہا کہ بھی آپ کی سرکاری پروڈکٹ تو ادھر بیٹھی ہے، نظریاتی کونسل ہے، آپ کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، اگر ان کی کوئی مارکیٹ میں سٹینڈنگ ہے، اگر ان کا مارکیٹ میں کوئی مقام ہے، اگر ان پر عوام کو اعتماد ہے، تو ہم ملاؤں کے پاس آنے کی بجائے لوگوں کو فتویٰ لینے وہاں جانا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ڈگری اصل نہیں ہے، ٹرسٹ، اعتماد اصل ہے، کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دین کی صداقتوں کا، ایمان کا امین کون ہے۔ اس لیے ہماری اور ان کی سند میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جب ڈگری لیتے ہیں تو میں روزانہ کراچی یونیورسٹی سے گزرتا ہوں، جب کانوکیشن ہوتا ہے تو باہر بورڈ لگا ہوتا ہے، طلباء کہتے ہیں ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے، کیونکہ وہ ڈگری روزگار کا اشتہار ہے، اگر وہ کہیں بک کر اس پر روزگار مل جائے تو وہ کام کی چیز ہے، نہ ہو تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہاں جو سند ملتی ہے وہ طلب روزگار کا اشتہار نہیں ہوتا، یہ سند یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے شیخ سے پڑھا، انہوں نے اپنے شیخ سے پڑھا، انہوں نے اپنے شیخ سے پڑھا، اور 1450 سال کا سفر طے کر کے ہمارا تلمذ کا، شاگردی کا رشتہ اللہ کے رسول سے قائم ہو گیا۔ اب یہ یونیورسٹی کی ڈگری بک جائے تو کام کی ہے، نہ بکے تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ جو نبی سے نسبت تلمذ کی سند ہے، یہ دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے اس فرق کو جاننا ضروری ہے۔ دوسرا جو میں حیران ہوں، پریشان ہوں اس قوم کی حالات پر، جس میں بڑے بڑے سیٹھ بھی ہیں، چودھری صاحب بھی ہیں، کارخاندار بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، اور سب سے مظلوم مخلوق اس پنجاب میں پائی جاتی ہے۔
لیکن یہ مجذوبیت ان کی دین کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں یہ سپر فٹ ہیں، پورا انڈسٹریل ایریا ہے، پورا لاہور سے چلیں سیالکوٹ، گجرانوالہ، وزیر آباد، گجرات، یہ پوری انڈسٹریل بیلٹ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ آپ اگر 5 مرلے کا پلاٹ خریدنا چاہیں تو اتنے بڑے مجمع میں ایک آدمی بھی کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ میں اسٹیٹ ایجنٹ کی پہلی دکان پر بھی جا کر ڈھیر ہو گیا تھا۔ 10 دکانوں سے پوچھے گا، اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جائے گا، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، کل اس کا ریٹرن کیا ملے گا، نفع ملے گا یا نقصان ملے گا، تو پورے دماغ کو لڑاتے ہیں۔ تو دنیا میں 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو تو 25 ماہرین سے پوچھتے ہیں، اور جنت میں محل لینا ہو تو کسی سے نہیں پوچھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر میں اس کی قیمت اس 5 مرلے کے پلاٹ کے برابر نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتی تو کم از کم اتنا تو دماغ لڑاتے نا۔ کسی کا گلا اچھا ہے، اس نے 5-10 نعتیں یاد کر لی ہیں، اب دیکھ رہا ہوں کہ چودھری صاحب، سیٹھ صاحب نئے نئے بنڈل لا کے، چونکہ آج کل مووی بن رہی ہے تو اچھال رہے ہیں، کس کو دکھا رہے ہیں؟ اگر تم یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہو تو ان کو تو اس مووی کے بغیر بھی پتہ ہے۔ لیکن یہ سیٹھ شیخ صاحب کی نظر، یہ پیر صاحب کی نظر، یہ چودھری صاحب کی نظر، اللہ اور رسول کی نظر تو تب ہو کہ اوپر سے نوٹ برسے۔ وہ تو نوٹ کو پہچانتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس پر یہ ایک رات میں ہزاروں لاکھوں نشاور کی جاتے ہیں، کراچی سے بلائے جاتے ہیں، ایک رات کے لاکھوں روپے، وہ پلٹ کے دین کو کیا دیتے ہیں؟ دین کے نام پر دیتے ہیں نا آپ۔ وہ دین کو کیا ریٹرن دیتا ہے؟ ان کے بنگلے دیکھ لو، کراچی میں 30 کروڑ کے بنگلے ہیں۔ تو پھر میرے عزیزوں، دین بھی ایک کاروبار ہے۔ فرق یہ ہے کہ کوئی دین کو کاروبار بنا لیتا ہے اور کوئی دین کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے ساتھ لین دین ہے، یہ بھی اللہ پاک کے ساتھ معاملہ ہے۔ پہلا عالمیہ ہمارا یہ ہے کہ دوسروں کے بڑے بڑے ادارے کیوں ہیں، ہزاروں طلباء کیوں ہیں، ان کی مسجدیں آباد کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کی ترجیحات میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں۔ یہاں تک اس قوم کی دانش کا عالم یہ ہے کہ جو مہینہ بھر مسند پر بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تفسیر بیان کرے، اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرے، فقہ پڑھائے، اس کو مہینے بھر کے بعد بھی اتنا نہ دو جتنا خوشگلو آرٹسٹ کو 15 منٹ میں دے دو۔ تو جب یہ نہیں ہوگا تو کوئی تبدیلی آئے گی؟ پھر تو آپ میں قوال پیدا ہونا چاہیے، عالم تو نہیں پیدا ہو سکتے۔ یہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے۔ اگر آپ کے ہاں علماء کی مارکیٹ ہوگی تو عالم پیدا ہوں گے، قوالوں کی مارکیٹ ہوگی تو قوال پیدا ہوں گے، رقاصوں کی اور سنگر کی مارکیٹ ہوگی تو وہ پیدا ہوں گے۔
اور دین کی مارکیٹ پیدا ہوگی تو پھر علماء پیدا ہوں گے، پھر یہ مدارس آباد ہوں گے۔ تو اس لیے یہ علماء بھی پکڑے جائیں گے اور آپ رؤسا بھی پکڑے جائیں گے، آپ میں سے ہر ایک سے حساب ہوگا، اللہ کی عدالت میں حساب ہوگا کہ آپ کو دیا تھا، اگر مال دیا تھا تو آپ نے اس میں سے دین کے لیے کیا دیا۔ میں ایک مرتبہ شیخ پورہ گیا، آج کل نئے نئے طریقے ہیں کہ جی ادارے کا جلسہ 11 عمرے کے ٹکٹ تقسیم ہوں گے، کسی جگہ 25 ٹکٹ تقسیم ہو رہے ہیں۔ یہ سارے علماء ہیں، قرآن میں، سنت میں، فقہ میں کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ ہر ایک کو عمرہ کرانا آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹی نہیں لگائی۔ ہر ایک بچے کو، مسلمان کے بچے کو اچھا مسلمان بنانا آپ کی ڈیوٹی ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک اچھا امتی لوٹا دیں۔ جب تک آپ اپنی پرائرٹی نہیں چینج کریں گے، ترجیحات نہیں بدلیں گے، تو کوئی جوہری بنیادی فرق نہیں آئے گا اور ہرگز نہیں آئے گا۔ ابھی میں یہاں سے جا رہا ہوں ڈوڈا شریف، تو میرا خیال ہے کہ میں بیعت کے موضوع پر بات کروں گا، کیونکہ وہ ایک آستانہ ہے، اور میں کوئی 4 کالم میں نے اس پر لکھے ہیں، چھپیں گے کتاب کی شکل میں کہ بیعت ہے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں، صدر کا بیٹا ڈیو پروسیس سے گزرے بغیر صدر بن سکتا ہے؟ بولو۔ جنرل کا بیٹا ڈیو پروسیس سے گزرے بغیر جنرل بن سکتا ہے؟ جج کا بیٹا ڈیو پروسیس سے گزرے بغیر جج بن سکتا ہے؟ مگر پیر کا بیٹا بن جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی کوالٹی، کوئی میرٹ، کوئی مینیمم کوالیفیکیشن کسی کو مطلوب ہے؟ اور خیال یہ ہے، اس لیے شاہ محمود قریشی بھی سال میں ایک دن پگڑی پہن کے مریدوں کو جنت چھوڑاتا ہے، پھر نہ خود اس راستے پر جانا ہے نہ جانا ہے۔ اور جو سامنے مجذوب بیٹھے ہیں، چلو اور اندر تو آپ نہیں جھانک سکتے، چہرہ تو نظر آتا ہے کہ یہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ تو یہاں علماء پکڑے جائیں گے۔ میں ہر جگہ جاتا ہوں، جب مجھے بلاتے ہیں اراس پر تو میں کہتا ہوں میری تقریر تمہارے خلاف ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو خطباء ہیں یہ اصل میں مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں، یہ ٹرائی کا ہے، ایک نعت خواں، ایک خطیب اور ہول سیلر وہ پیر ہے۔ وہاں جائیں گے، شان ولایت، مقام ولایت، کرامات ولایت، پھر نسبت کے فضائل، یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ بابا جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس بابا کے ہیں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اس کلین شیو سرکار کے نہیں ہیں۔
آپ مجھے بتائیں کہ چپڑاسی کے لیے بھی آج کل قاصد کے لیے میٹرک شرط ہے اور پیر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جس کو آپ اپنے دین کا مقتدا، دین کا پیشوا، ڈاکٹر کے لیے آپ جاتے ہیں، کوالیفائیڈ ہونا چاہیے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام طبقات کو حضرت آپ جمع کریں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام کر دی جائے، پھر آگے یہ جانے اور اللہ جانے. لیکن ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو اللہ نے دیا تو اس میں آپ نے اللہ کو کیا لٹایا، اس نے آپ نے دین کو کیا دیا. یہی وجہ ہے کہ 11 سے 4 بجے تک یہ محفلیں ہوتی ہیں، نوٹ نشاور ہوتے ہیں، نماز نہ کوئی عشاء کی پڑھتا ہے نہ فجر کی پڑھتا ہے، فارغ عاشق ہو گئے. یہ 2 نمبری عشق کہاں سے آ گیا؟ 2 نمبری میں نہیں، 10 نمبری ہے یہ عشق مصطفیٰ کدھر ہے، کہاں ہے؟ اس سے زیادہ فراڈ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. صحابہ کرام یہ کرتے تھے. یہاں تو شاعر اور نعت خواں، ابھی میں نے حضرت یابس پر لکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی نے حضور کا زمانہ پایا، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکے، صحابی نہ بن سکے. تو لوگوں نے روایات گڑھ لی ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ غزوہ احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون سا دانت ہے، اپنے سارے دانت توڑ دیے. پھر بعض نے لکھا کہ وہ پھر اگائے تو پھر توڑ دیے، 7 مرتبہ اگائے تو 7 مرتبہ توڑ دیے. پھر بعض نے کہا کہ وہ چبا نہیں سکتے تھے تو اس کے لیے اللہ نے کیلے کا فصل پیدا کر دیا. اچھا، یہ شاعر شعر لکھتا ہے، نعت خواں لہ پڑھتا ہے اور لوگ نوٹ نشاور کرتے ہیں، لیکن وہ خود اتنے سمجھدار ہیں کہ اپنے دانت نہیں توڑ رہے. ارے بھئی یہ عشق ہے تو توڑو اپنے دانتوں کو. شاعر بھی توڑے اور نعت خواں بھی توڑے، کوئی دیکھے؟ تو اپنی جان یا عضو کو تلف کرنا شریعت میں حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ورنہ وہ صحابہ کرام جو احد میں ایک صحابی نے اپنے بدن پر 70 تیر لیے، بازو شل ہو گئے، دانت نہیں توڑے. اپنے بدن کو تلف کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. آپ کو with certain conditions استعمال کرنے کا حق دیا ہے، اس کو اسپوائل کرنے کا حق نہیں دیا. لیکن اس پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، بس وہ پڑھ کے اشعار پڑھتے ہیں اور پھر یہ جعلی عاشق اٹھا کے نوٹ پھینکتے ہیں، عاشق رسول ہو جاتے ہیں. تو توڑو اپنے دانتوں کو اگر عاشق ہو تم بھی، اگر یہی عشق ہے تو. اس لیے دین پر جتنا ظلم ہو رہا ہے، سب سے مظلوم اس وقت دین ہے. اور جو امام تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ،
امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ قوم کو لیڈ کرے، مقتدا بنے، پیشوا بنے، لیکن وہ خود کمیٹیوں کا مقتدی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ادارہ دینی ہو اور اس میں ڈرائیونگ سیٹ پر چودھری صاحب بیٹھے ہوں تو پھر دین کا کام ہوگا۔ اور یقین جانے یہاں کے لوگ جو بھی میں نے دیکھا یو کے میں، یورپ میں ہیں، تیسری چوتھی نسل ہے، مجال ہے کہ جس گاؤں سے گئے تھے کوئی ان کی ذہنی ارتقاء ہوا ہو۔ ان کو بھی جا کے میں سناتا ہوں، جس گاؤں سے گئے تھے وہاں سے پیر بھی پکڑ لیا، وہاں سے عامل بھی پکڑ لیا، وہاں سے نعت خواں بھی پکڑ لیا، قوال بھی پکڑ لیا۔ میں نے جنگ لندن میں اشتہار دیکھا، الو کے پپوٹے کے کالے خون سے تعویذ لکھا جائے گا، فیس 50 پاؤنڈ، عامل بابا گجرانوالا۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ وہاں تم پیدا ہوئے ہو اور وہاں گلی کوچوں میں نعرے لگا رہے ہو، ادھر کے لیڈروں کے ان کے مظاہرے بنے ہو، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ انڈین وہاں جو امریکہ ہے جیسا یونی پولر سپر پاور ہے، تو اس کی وائس پریزیڈنٹ کمالا ہیرس جو ہے انڈین اوریجن ہے، اس کی ماں انڈین ہے۔ آج بائیڈن بڈھا ہے، ابھی ہاسپیٹل گیا تھا تو اس کو کمالا کو چارج دے کے جانا پڑا، اگر کچھ ہو جائے تو ریسٹ آف دا ٹینور کے لیے وہ پریزیڈنٹ بن جائے گی۔ یو کے میں ابھی رشی سونک انڈین اوریجن پرائم منسٹر بن گیا ہے۔ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ میں وہ گھسے ہوئے ہیں اور پالیسی میکنگ میں ان کا حصہ ہے۔ ابھی میں کینیڈا گیا، ٹورانٹو، تو پتہ چلا کہ 10 انڈین سکھ کینیڈا کی کیبنٹ کے ممبر ہیں اور ان کی وزیر دفاع بھی انڈین ہے کینیڈا کی۔ اور ہم لوگ کیا ادھر پاکستانی چینل دیکھتے ہیں، جھوٹ بکا جاتا ہے، اس پر رائے قائم کرتے ہیں، پاسپورٹ اپنی جیب میں برطانیہ کا ہے، کینیڈا کا ہے، امریکہ کا ہے، اور ادھر کھیل رہے ہیں۔ تو میں ایک نیو یارک میں مسجد میں گیا، وہاں ایک مقامی عالم کا اعلان ہوا کہ حضرت نے دیار غیر میں اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ میں نے کہا شکر کرو یہ گورے یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، نہ تمہاری بات سمجھتے ہیں۔ حلف وفاداری تم نے امریکہ کا اٹھایا، پاسپورٹ تمہاری جیب میں امریکہ کا ہے، وہ کہیں گے کھاتے ہمارا ہو، اور ابھی تک یہ دیار غیر۔ تم امریکن مسلم بنو، امریکن نیشنل بنو، امریکن سسٹم میں اپنی جگہ بناؤ۔ میں جاتا ہوں تو وہاں کی یونیورسٹیاں چائنیز اور انڈینز نوجوانوں سے بھری ہوئی ہیں، اور جب میں اپنے تیسری چوتھی نسل کے نوجوانوں کو ٹیکسی چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جو ادھر بیٹھے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں جا کے پڑھنے کا موقع ملے، اور جو وہاں ہیں ان کا حال یہ ہے۔ 2006 میں یو کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مجھے، کیونکہ اس زمانے میں سوسائیڈل اٹیکس کے معاملات چل رہے تھے، تو وہاں جیلوں میں چیپلن ہیں، امام
یعنی ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے مسلمان، عیسائیوں کے لیے عیسائی، ہندوؤں کے لیے ہندو، یہودیوں کے لیے یہودی، جو بھی مذہب ہے، سکھوں کے لیے سکھ، کوئی 50 مسلم چیپلن امام وہ ان کی ٹریننگ کے لیے مجھے بلایا گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہاں اس وقت کل کتنے قیدی ہیں؟ انہوں نے کہا 85,000۔ مسلمان کتنے ہیں؟ انہوں نے ان کی تعداد بتائی۔ قیدیوں میں مسلمانوں کا تناسب 12.5% اور آبادی میں تناسب 3%۔ بلکہ ہم پوری اقوام کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ جرائم میں ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے وہاں پر، کیونکہ وہاں بھی تربیت کا انتظام نہیں ہے۔ کیوں؟ مثلا ابھی 11ویں کا ربیع الثانی کا مہینہ ہے، یہ ہمارے سارے بزرگ جو ہیں یہ غوث الاعظم پر تقریر کریں گے تو یہ ان کی والدہ کی کرامت بیان کریں گے، والد کی بیان کریں گے، پھر بتائیں گے پیدائشی ولی تھے، رمضان کا پتہ بھی انہی سے چلا، تو آپ نعرے لگائیں گے۔ میں کہتا ہوں بابا یہ بتاؤ اس قوم کو کہ غوث الاعظم جب جوانی کی عمر میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی بیوہ والدہ جب کہ ماں کو اس عمر میں بیٹے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں اپنے سینے سے جدا کرتی ہیں، بغداد بھیجتی ہیں، کیونکہ بغداد اس وقت علمی مرکز تھا، خلافت کا مرکز تھا۔ قافلے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر پیادل جاتے تھے، لٹ جاتے تھے، لیکن وہ اپنے لخت جگر کو سینے سے جدا کرتی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور پہلے غوث الاعظم علم حاصل کرتے ہیں، پھر اپنے شیخ کے مدرسے میں کافی عرصے تک پڑھاتے ہیں، اس کے بعد وہ ریاضت کے لیے اور مجاہدے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطباً، میں نے علم حاصل کیا تو میں قطب بنا۔ اگر یہ بیان کریں تو آپ نعرہ ہی نہیں لگائیں گے۔ نعرہ تو تب لگائیں گے کہ پیدائشی ولی تھے، ان کی ماں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں رمضان شروع ہوا یا نہیں ہوا، تو میرے صاحبزادے نے دودھ نہیں پیا تو پتہ چلا کہ رمضان ہے، تو آپ کہتے ہیں نعرہ تکبیر۔ تو غوثیت کا سفر تو علم سے شروع ہوا، درست العلم حتی صرت قطباً۔ تو علم کی طرف لائیں گے، نہ نوٹ آپ نشاور کریں گے، نہ نعرے لگیں گے، نہ مارکیٹ بنیں گی، تو تربیت کہاں سے ہوگی؟ اسی لیے غوث الاعظم کا کہ جب وہ ریاضت کی تکمیل ہوئی تو بادل نمودار ہوا، روشنی نکلی، کہا کہ عبد القادر تم نے اتنی عبادت کی ہے کہ ہم نے اب تم کو ایگزیمٹ کر دیا ہے، جیسے آپ کے امیونٹی ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے لیے۔ تو انہوں نے سنتے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کہ یہ آواز رحمان کی نہیں ہو سکتی، شیطان کی ہے۔ جب اللہ کے رسول عبادت سے مستثنا نہیں ہیں تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ اس حربے سے میں نے 70 ولیوں کو گمراہ کیا ہے، عبد القادر تمہارے علم نے بچا لیا۔ نے فرمایا میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
سو علم مطلق بھی ہدایت کی ضمانت نہیں ہے. اضلہ اللہ علی علم، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. تو اس لیے آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے والد کا، تو دیگیں پکا کے برادری کو کھلاتے ہیں. آپ جو انڈسٹریلسٹ ہیں تو اپنے لیول کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو دیگیں کھلاتے ہیں. 24 گھنٹے میں سیوری لائن میں چلے جاتی ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کے مشورے کو مانیں اور صدقہ جاریہ میں دیں. لیکن آپ کہیں گے ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو اس ناک کو کٹ جانا چاہیے. جو ترجیح ہے مصطفیٰ کو نہ مانے، وہ ناک کٹ جائے تو کٹ جائے. تو حضور نے تو فرمایا کہ صدقہ جاریہ کرو، مساجد میں حصہ لو، مدارس میں حصہ لو، علماء تیار کرو، حفاظ تیار کرو. ان مدرسوں میں آؤ کہ ایک ایک عالم، دو عالم، 10 عالم کا خرچہ اٹھاؤ. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ایک حافظ کا، میں پہلے کہہ رہا تھا کہ 3000 ماہانہ، عالم کا 5000 ماہانہ. ابھی 2 مہینے پہلے میرا بل بجلی کا 7 لاکھ آیا ہے. میں نے کب 7000 ماہانہ دو گے؟ اور کچھ لوگ ہیں جو دیتے ہیں، کیونکہ جب وہ عالم بن کر خدمت کرے گا تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، دین کا ہوگا. اس لیے آپ اپنی پوری کمیونٹی کو تیار کرو کہ بھائی دین کی ترجیحات کو سمجھو، اللہ کے رسول نے جو ترجیحات بتائی ہیں ان کو سمجھو. دین کو ضرورت ہے. آج یہ نئی نسل جو تباہ ہو رہی ہے، ان کے جو ایشوز ہیں، میں کبھی آیا تو میں اس لبرلزم کے ایشو پر آپ سے بات کروں گا اتفاق سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج چیلنجز کیا ہیں. آپ ٹرانسجنڈر پر فلم بن چکی ہے، آپ کے علم میں ہے. پہلے ایک سب کمیٹی نے اس کو دیکھا اور کہا کہ اب کچھ قط و برید کر کے جاری کر دو، لیکن پھر ڈرے کہ بھئی لوگ پیچھے پڑ جائیں گے تو ابھی روک دی ہے. تو اب تو اس طرف جا رہے ہیں آپ. یہ جو ابھی وہاں کی بینکنگ کی بات کر رہے تھے، اصل بات یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ اسیٹ بیسڈ ہے. یہ جو کارپوریٹ کلچر ہے، کیپٹلسٹ کلچر ہے، تو اس کا باوا جان تو امریکہ ہے. وہ ڈوبتا ہے تو سب کو لے کر ڈوبتا ہے. کلنٹن کے زمانے میں چڑھ رہا تھا، لیکن آخر میں جب اوباما کا وقت آیا تو معیشت ڈاؤن ہوگی. جب امریکہ کی ڈاؤن ہوئی تو پوری دنیا کی ڈاؤن ہوگی، پراپرٹی نیچے چلی گئی. کیوں؟ کہ میں بینکر ہوں اور مجھے آپ کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ بڑی پارٹی ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے 1 ارب چاہیے، 10 کروڑ چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ آپ میں پیئنگ کیپیسٹی ہے، میں دے دوں گا، آپ کو ویلکم کروں گا، ہار پہناؤں گا. لیکن اگر اسلامک بینکنگ ہوگی تو صرف آپ کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں دیکھی جائے گی، یہ پوچھا جائے گا کہ کس کام کے لیے چاہیے، کہاں آپ نے انویسٹ کرنا ہے، اس کی بیس کیا ہے. تو ویسٹ والوں نے یہ جو بینکنگ کا جو زوال آیا تو اس کی بنیاد پر ان کی سمجھ میں آیا کہ ایسٹ بیسڈ بینکنگ جو ہے یہ زیادہ سیف ہے. انہوں نے اسلامی بینک ہونے کی وجہ سے نہیں اس کو کیا، ان کا اسلام سے کیا لینا دینا، لیکن اپنا فائدہ تو سمجھ میں آتا ہے نا ہر ایک کو.
ابھی بھی وہ ڈار صاحب نے کہا ہے جی اپنی واپس لو، وہ ویسے ہی اپنی جان چھڑانے کے لیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت کتنے دن چلے گی، تو انہوں نے کہا کون لوگوں کو اپنے پیچھے لگاؤ، اچھا بھائی اسٹیٹ بینک نے واپس لے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، مسائل کو ایڈریس کر رہی ہے کہ انٹرنیشنل ایشوز کیا ہیں، نیشنل ایشوز کیا ہیں، ان کا آلٹرنیٹ کیا ہے۔ ایسی کوئی ٹاسک فورس، کوئی شعبہ نہیں ہے، اور کسی کی ول بھی نہیں ہے، چاہے وہ خان اعظم ہوں یا یہ ہوں، سب ایک جیسے ہیں۔ جس کے اندر ایمان داخل نہ ہو، جو یہ کہے کہ جو مجھ سے جفا کرے وہ مشرک ہے، تو خدا ہے؟ تو ہمارے یہاں کراچی میں جب ایم کیو عروج پہ تھی تو ایک شعر دیواروں پر لکھا جاتا تھا، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو ایک صاحب نظر نے کہا کہ نہیں، یہ تعلیم مصطفیٰ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جفا کرو گے وفا کریں گے، دغا کرو گے دعا کریں گے، نہیں آدمی ہم تمہارے جیسے، نہ وہ کریں گے جو تم کرو گے۔ اور یہ حدیث ہے کہ صحابہ کو جب حضور نے حسن سلوک کی تعلیم دی تو کہنا احسنتم احسننا وان اسأتم اسأنا، کوئی اچھا کرے گا تو ہم بھی کریں گے، برا کرے گا تو ہم بھی کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لا تکونوا امعۃ، لکیر کے فقیر اور نقال نہ بنو، احسن الی من اساء الیک، کوئی برا کرے تو تب بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، واعف عمن ظلمک، کوئی زیادتی کرے تو معاف کر دو۔ یہ شعار مصطفیٰ ہے۔ اس لیے آپ یہ جو کلچر پنجاب میں ہوا ہے، کراچی میں تو ہم نے تھوڑا سا تعاقب کیا، ایک ناتھواں کا مجھے بتایا کہ 30 کروڑ کا بنگلہ ہے، جو شاید آپ میں سے بھی کسی کا یہاں نہیں ہوگا، تو وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اور ایک کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ اس نے ایک سرمایہ دار سے کہا کہ میرے 50 کروڑ لگا لو ذرا اپنے بزنس میں، تو یہ کھوپڑی آپ کی کام کیوں نہیں کر رہی دین کے میدان میں؟ دنیا میں کام کر رہی ہے۔ یہ پورا سارا بیلٹ ہے، انڈسٹری دولت ہی دولت ہے، لیکن کچھ دولت دین بھی کما لو، اللہ نے مہلت دی ہے۔ مجھے چونکہ آگے جانا ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آپ کا شکریہ۔